اب تو بات آپ نے آگے بڑھانی ہے. جی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا مالک دو جہاں، خالق کائنات ارض و سما، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء قدیر، هو السمیع البصیر. درود و سلام محمد و اہل بیت الاطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر، خاتم النبیین و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بات یہ ہے کہ حقیقت کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو عام کیا اور پہلی مرتبہ اظہار کیا، کمال یہ ہے کہ وہ 40 برس تک حکم رب کے منتظر رہے اور دنیا ان کو نہ پہچانی کہ وہ شخصیت کون ہے اور کیا ہے. یہ در حقیقت ایک نسبت کی غیبت تھی. ایک نسبت ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہے، جو رسول اور اس کے رب کے درمیان ہے. اس نسبت کی غیبت ہے. آپ کے سامنے ایک شخص موجود ہے لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہے کون. جب ان کا تعارف کروایا جائے تو تعارف کروائے گی آپ کے سامنے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے اس قدر مشکل وقت تھا، اتنا کٹھن وقت تھا کہ جب اعلان رسالت ہوا، اعلان توحید ہوئی تو تاریخ بھری ہوئی ہے. لیکن جو قربانیاں دی گئیں، جو مشکلات اور پریشانیوں سے وہ لوگ جو ایمان لاتے رہے، ان پر جو مشکلات گزریں، جو قربانیاں دیں. حضرت بلال حبشی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس زمین کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، ریگستان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے سینوں پر بڑے بڑے. دو گے تو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، اللہ احد، اللہ احد، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ واقعات ہیں اور تمام افراد کے کہ جہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہ صداقت اور سچائی کیا وہ مینار ہے اور وہ آغاز ہے کہ جو قلب انسانی پر اترا، وہ قلب مطہر پر اترا اور دنیا انسانیت کو ایک محبت اور امن کا پیغام کا آغاز دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں آج تاریخ میں شاید میں پہلا شخص ہوں کہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر اس کو سمجھ لیں کہ دنیا کے سامنے جب مشکلات بڑھ گئیں، 80 70 80 90 لوگ ایمان لے کر کے آ گئے اور مشکلات بڑھتی رہیں، ظلم بڑھتا رہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیے. ہجرت کہاں کروائی؟ حبشہ. حبشہ، ٹھیک ہے. پہلی ہجرت اسلام بالکل ٹھیک. وہ حبشہ کروا دی. 84 افراد تھے، بعض تاریخوں میں 87 بھی ہیں، بعض میں 80 بھی ہیں، لیکن 84 افراد موجود تھے. جب وہ گئے، اب آپ یہ دیکھیں، میں تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر مسلمان کو، ہر دانشور کو اس جملے پر غور کرنا چاہیے جو جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جب وہاں وہ پہنچے ہیں حبشہ اور اس نے کہا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا کہا ہے، کون ہو تم لوگ، تعارف کروایا. پیچھے سے دشمن بھی پہنچا، وہ بھی ساری باتیں ہیں. لیکن ایک جس جملے کے لیے میں لا رہا ہوں وہ جملہ یہ ہے، کہا کہ ہمارے پاس ایک اللہ کا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہتا ہے وہ، کیا کہتا ہے؟ اب ان کے جو قافلہ گیا، ان کا جو سردار ہے، ان کا نام ہے جناب جعفر، جو امیر قافلہ ہے، جن کو جعفر طیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب جناب جعفر خطاب کر رہے ہیں، ابھی مکمل قرآن نہیں اترا ہے، یہ ذہن میں رہے. ٹھیک ہے. جناب جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی اور ایک ایک جملہ، کیا کمال خطبہ ہے وہ پورا خطبہ، قال المسیح عیسی ابن مریم، کیا کمال خطبہ ہے. انہی کی بات انہی کی زبان میں، انہی کی زبان میں انہی کی بات. ٹھیک ہے. ابھی تو قرآن پورا نہیں اترا ہے. اور یہ کیا کہا؟
پھر وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ اور کیا کہا تمہارے رسول نے؟ تو اب جملے کی قدر کیجئے، یہ پہلی مرتبہ روئے زمین کے اوپر ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کیوں بھیجا ہمارے پاس؟ کہا میرے نبی نے یہ کہا ہے، اب جملے کو محفوظ کرے ساری دنیا، میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ ایک عیسائی ہے جو تم کو پناہ بھی دے گا اور امان بھی دے گا، اور وہ ظالم نہیں ہے۔ آہا آہا، دنیا انسانیت اس بات کو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو آغاز کیا وہ ایک امن اور دوستی اور محبت کے انداز میں کیا، واہ واہ واہ، اور دنیا عیسائیت کو اسلام کے امن اور محبت کا پیغام دکھایا واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے، کہ اسلام کسی کو قتل و غارت گری کے لیے نہیں آیا، کیا اچھی بات ہے۔ اسلام محبت کا پیغام لے کر آیا ہے، آج اتفاق سے انٹرو میں یہی باتیں کر رہا تھا، کیا اچھی اسلام بات، امن کا پیغام لے کر آیا واہ ہے، واہ 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 اسلام انسانیت کی قدر بتانے آیا ہے، واہ واہ واہ، اسلام قوموں کو متحد کرنے آیا ہے، بے شک ایسا ہی ہے، اسلام قوموں کے درمیان میں اتحاد اور محبت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو میرا رسول تمہیں بھی مانتا ہے، تمہارے نبی کو بھی مانتا ہے، واہ، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بھی پیغمبر ہے، واہ، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ اسلام کا وہ پیغام جو دنیا کو دینا تھا وہ یہ پیغام تھا، واہ واہ واہ، اور اگر ہم اس نزاکت کو سمجھ لیتے تو ہم شاید اسلام کو جو امن اور محبت کا انداز تھا نا، جو حقیقی اسلام تھا نا، اس حقیقی اسلام کو ہم تلواروں سے دین نہیں پھیلا ہے، ہاں ایسا ہی تو ہے، جنگوں سے دین نہیں پھیلا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی، قتل و غارت گری سے دین نہیں پھیلا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ تصور ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جاہل کے ہاتھ میں اگر تلوار آ جائے تو ظلم ہوتا ہے، ہاں عادل کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو انصاف ہوتا ہے۔ انصاف ہوتا ہے، واہ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے، تو اسلام نے کسی جاہل کو تلوار نہیں عطا کی، اسلام نے رحمت للعالمین کو تلوار عطا کی، عالموں کے عالم، فاضلوں کے فاضل، رب العالمین نے اس رحمت العالمین کو عطا کی، اور تاکہ انصاف قائم ہو دنیا میں، واہ واہ واہ، امن قائم ہو کیا دنیا میں، اچھی بات، محبت کا پیغام ہو۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہیومن رائٹس کی باتیں کیا کرتے ہیں، کہتا ہوں میرا اسلام وہ ہے کہ جو ہیومنٹی تو خیر انسان تو بہت بلند چیز ہے، وہ تو نباتات اور جمادات کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے تو آپ ظالم قرار پائیں گے۔ آپ اس کو وقت پر دھوپ دیں، وقت پر ہوا دیں، وقت پر پانی دیں، جو اس کی ضروریات ہیں آپ کو دینا پڑے گی۔ صحیح، تو یہ تو محبت کے پیغام ہے۔ اگر ہم اس بنیاد کو لے کر کے چلتے اور چلیں، ٹھیک ہے نا، انسانیت، امن، محبت، یہ ہے وہ بنیاد اسلام کی جس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اور دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو تصورات ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں سے اسلام نہ سمجھے۔ مولا کائنات مولا المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سے اسلام نہ سمجھو، دین پہچانو، دین، دیندار تمہیں خود بخود نظر آ جائیں گے، حق پہچانو، حق شناس تمہیں خود مل جائیں گے۔ واہ، شخصیت سے دین نہ پہچاننا، دین میں شخصیت پہچاننا۔ واہ کیا بات، دیں یا کوئی مطلب اجناس کی صورت میں دے دیں، کیا کریں؟ دیکھیے فدیہ جو ہے وہ ایک مطعم ہے، یعنی تقریباً سادہ لفظوں میں کہیں تو 3 پاؤ گندم، 3 پاؤ آٹا، ٹھیک ہے۔ میں اگر آپ اس کو آسان کرنا چاہیں تو ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو دے دیں، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہے روز دے دیں اور چاہے پورے 30 دن کا آپ ایڈوانس دے دیجئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں رکھ پا رہے، ٹھیک ہے، تو آپ دے دیجئے، کسی بھی مستحق کو، مسکین کو آپ دے دیجئے۔ بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں جب اتنی بات ہوئی ہے نا ہاں، اور یہ کلام ہوا ہے نا، تو اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے پلیز، کہ سب لوگ اپنے ایمان سے، اپنے قلب کی گہرائی سے کھڑے ہو کر خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاتم النبیین ورحمت اللہ عالمین ادرکنی۔
سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ بات ہو رہی تھی یہ جو تصورات پیش کیے، اور ظاہر ہے جو حقائق ہیں یہ تو تاریخ ہے نا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عورت کو مقام ملا، مرد کو مقام ملا، بچوں کو مقام ملا، مطلب ہر صنف کو مقام ملا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے بعد۔ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی اور ضلالت میں تھے، ٹھیک، انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، بالکل ایسا، ظلم کا دور دورہ تھا، ٹھیک، ہر قسم کی جہالت تھی۔ کون کہتا ہے اسلام سے پہلے انسانیت تھی؟ بالکل ٹھیک، انسانیت تھی ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، جہاں بیٹیوں کو دفنایا جائے، جہاں نکاح کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نا، میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بات ایسی کر دیتے ہیں، ورنہ جا کر دیکھو کہ ان خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ماؤں کے ساتھ کیا کرتے تھے، ماؤں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ایک ایک وقت میں کس کس طرح سے۔ جناب میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن صرف اشارتاً اتنا کافی ہے کہ کہاں تھی وہ عظمت، بالکل ٹھیک، کہاں تھی وہ عزت۔ یہ تو اسلام ہے کہ جس نے گھر میں آتے ہی، دنیا میں آتے ہی وہ اس بچے کو، بچی کو جو ہے نا وہ محافظ عطا کی ہے۔ بالکل ایسا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے، دیکھیے اسلام پھیلا کیسے۔ ہاں، اگر آپ آغاز اسلام پر غور فرمائیں تو ایک تو ہے توحید کا پیغام جو آیات الہی کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، وہ پیغام اللہ کا، اور اس پیغام کا جو امپلیمنٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں خود فرمایا۔ اور سب سے پہلی بنیاد انسانیت کی یہ بنی کہ پہلا اعلان انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ بیٹیوں کو دفناتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے، اپنے لیے کلنک کا ٹیکا سمجھتے ہیں یا برائی سمجھتے ہیں، وہ ساری بیٹیاں آج سے میرے پاس ہوں گی۔ اللہ، پہلا وہ آپ اس کو کیا کہہ لیجئے کہ جو مطلب عورتوں کے لیے دارالامان جو ہے، دارالامان آپ کہہ لیجئے کہ انسانیت کا پہلا دارالامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر پر بنایا۔ ہائے 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 ہائے، اور عورت کو ڈگنیٹی اور مقام دیا۔ جی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت ہائے ہائے، اس پر خرچ ہوئی۔ ہائے ہائے، کیسی خرچ ہوئی؟ اسی اسلام کی آبیاری میں خرچ ہوئی، واہ واہ واہ، اسی انسانیت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں خرچ ہوئی۔ کیا کیا؟ وہ کوئی محل بنائے؟ وہ تو جو تھا وہ بھی لٹا دیا، سب کچھ دے دیا، جو تھا وہ بھی لٹا دیا۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو سب کچھ انسانیت کو جو ہے وہ جس طرح پروان چڑھایا۔ دیکھیے انسانیت کو جو ہے نا آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے بھی بلوغت عطا کی، ٹھیک ہے نا۔ آدم کے دور سے اگر آپ چلیں، ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں تو انسانیت جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ بڑھتی چلی گئی۔ ہر دور کے اندر پیغمبروں کے جو ہے نا وہ اس کو شعور دیتے رہے، عقل دیتے رہے۔ اس وقت آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادیں ڈالی، وہ سب سے پہلی بنیاد انسانیت کی یہ ڈالی کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ مت کرو۔ ٹھیک، میرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹیاں رحمت بن کر کے آتی ہیں، یہ رحمت ہے، اس رحمت کی قدر کرو۔ میرا رب یہ کہتا ہے کہ نکاح کی جو بات کی وہ اس کو پاک دامنی عطا کی، اس کو محافظ عطا کیے۔ پہلا محافظ تمہارا باپ، دوسرا محافظ تمہارا شوہر جو تمہاری عفت کا محافظ ہے، تمہاری غیرت کا محافظ ہے، تمہاری عزت کا محافظ ہے، تمہاری ناموس کا محافظ ہے، کیا بات ہے، تمہارے نان و نفقہ کا محافظ ہے۔ تم کو عزت عطا کی اس چار دیواری کے اندر کہ جو یورپ نے، دنیا نے کیا کیا۔ آج بھی میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لوگ ناراض نہ ہوں اور ہوتے ہوں تو ہو جائیں، کس بنیاد پر یہ زیادہ نوکریاں دی جاتی ہیں خواتین کو؟ مرد بے روزگار رہتے ہیں، خواتین کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نوکریاں دے دی جاتی۔ کس بات پر؟ شو روم پر بیٹھا دیا، کالنگ پر بیٹھا دیا، اس پر بیٹھا دیا، اس پر بیٹھا دیا۔ معاف کیجئے گا، میں توہین نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خواتین کی یہ کس انداز میں توہین ہے کہ اس کو ایک کھلونا بنایا کہ گاہک اس طرح آئے گا، اس کو دیکھے گا، اس سے بات کرے گا،
اس کو ایک مسکراہٹ بیچی جا رہی ہے، اس کو 20,000 25,000 50,000 روپے کی سیلری دے کر اس کی مسکراہٹ بیچی جا رہی ہے تاکہ اپنی پروڈکٹ بیچی جائے۔ بات ماشاءاللہ بہت اچھی بیان کر دی ہے ہمارے شیخ صاحب نے۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے حقیقت تو خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مملکت خداداد پاکستان ایک ہمارے لیے ایک انعام الہی میں سے ایک نعمت الہی ہے، اور اس نعمت کا ہمیں قدر کرنی چاہیے بے شک۔ اور اس کی اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی کوئی خدمت کریں تو صرف ایک کام کر لیں، اپنی زبانوں کو لگام دے لیں، ہر وہ بات بند کر دیں جس سے فساد ہو، ہر وہ جملہ نہ استعمال کریں کہ جس سے امن تباہ ہو، واہ، چونکہ فساد اور امن شیطان کی صفت ہے، اور امن کا پیغام پہنچانا یہ رحمت اور رحمت العالمین کی صفت ہے۔ تو جہاں فساد کرے، جو فساد کرے، جو فساد کی بات کرے، جو فرقہ واریت کی بات کرے، جو جنگ و جدال کی بات کرے، جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی بات کرے، جو انسانوں کو پامال کرنے کی بات کرے، تو فساد کی بات کرنے والا صرف شر ہو سکتا ہے، اور شر صرف شیطان ہے۔ ٹھیک، اب اس کی شکل کچھ بھی ہو، ٹھیک، یہ مت دیکھیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ لباس پر مت جانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے مولا کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، بالکل ٹھیک، جب وہ بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کی ذات، اس کا علم، وہ سب پہچانی جاتی ہے۔ تو خدا کے واسطے اس وقت اور خاص طور پر میری جو خواتین ہیں بڑی بڑی لائق تعظیم ہے، ان کو میرا سلام۔ اور یہ خواتین کی گودوں میں یہ بچے جو ہے نا وہ تربیت پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میری بہنیں جو ہے نا وہ مثبت انداز میں آ جائیں، دیکھ لیں تو اپنی بھی، اپنی نسل کی بھی، اپنے ملک کی بھی بڑی خدمت کریں۔ بہت شکریہ آپ تشریف